واقعہ کربلا کو اگر آپ بنظر غائر دیکھیں گے تو آپ کو یہاں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ جن کو اگر یہ کتابوں میں لکھی ہیں تو کتابوں میں لکھ کے کتابوں میں دیکھ کے پڑھنے والا بندہ جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، سننے والا بندہ جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اتنا دردناک واقعہ ہے یہ کہ یہاں امام حسین علیہ السلام آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل آئے، ان کو آپ نے بھیجا کہ بھئی کوفیوں کے خط آئے ہیں، 40,000 کوفیوں نے خط بھیجا کہ ہم 40,000 لوگ ہیں، آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مدینہ میں اگر آپ کے لیے ماحول سازگار نہیں تو آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہمیں تبلیغ کریں، ہم آپ کی امامت میں آپ کی اقتداء میں سارے دین کے امور جو ہیں ان کو انجام دیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ نے جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا، تو جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، آپ دیکھ لیں کہ کوفہ والے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وقت آیا سلام پھیرنے کا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کھڑی ہوئی تو ہزاروں کا مجمع پیچھے موجود ہے نمازیوں کا، لیکن جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو کوئی ایک بندہ بھی پیچھے نہیں تھا۔ کوفہ والوں کی بے وفائی وہیں سے شروع ہو گئی، اور پھر قصہ مختصر یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، آپ کے شہزادوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر پہلے امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئی، راستے میں ابھی آپ سفر فرما رہے تھے، راستے میں آپ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی، لیکن امام حسین علیہ السلام وہاں سے پیچھے نہیں پلٹے، ابھی کربلا میں نہیں پہنچے تھے امام حسین علیہ السلام کہ آپ کو خبر پہنچ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ پھر بھی پیچھے نہ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر حسین ابن علی اس دن پیچھے ہٹ جاتے تو دنیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کبھی حیدر کرار نہ مانتی۔ یہ حیدر کرار کے بیٹے تھے، شیر خدا کے بیٹے تھے، اس لیے سب سے پہلے غم کی جو خبر آئی کہ چچا زاد بھائی ہیں حضرت مسلم بن عقیل وہ شہید ہو گئے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، آپ وہاں سے پیچھے نہیں گئے بلکہ فرمایا ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، اب تو میرا یہ سفر شروع ہے کہ پہلی خبر آئی ہے۔ اور پھر وہاں پہ آپ ٹھہرے، خیمے لگ گئے، مذاکرات ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا ایک واقعہ سنا دیا، جھلک ایک دکھا دی کہ جو واقعات ہوئے ہیں کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں سارا کچھ پہلے سے معلوم ہے۔ پھر آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے ہیرے جا رہے ہیں۔ اون محمد آپ کے بھانجے حضرت زینب کے شہزادے، وہ آنکھوں کے سامنے گئے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، سیدہ زینب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب کے وہ بیٹے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نواسے ہیں، حضرت اون محمد۔ پھر حضرت اون محمد کے اجسام مبارکہ بھی آ گئے، اور جوان علی اکبر جن کی عمر مبارک اس وقت 18 سال ہے، امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، سامنے موجود ہیں شہادت کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام پھر بھی پتہ ہے کہ بیٹے جا رہے ہیں، بھانجے جا رہے ہیں، بھتیجے قاسم جا رہے ہیں، سب کے جانے کی خبر ہے۔ ایک ہے بندے کے اپنے جسم پہ مصیبت آئی، اس نے برداشت کی، یا چند میں وہ مصیبت رہی، بندہ دار فانی سے کوچ کر گیا، یہ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے۔ ایک لمحے بھانجوں کی میت ہے، ان کی شہادت کی خبر، دوسرے لمحے بھتیجے کی شہادت کی خبر، تیسرے لمحے جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت کی خبر، اور پھر چوتھے لمحے اپنے ننھے شہزادے علی اصغر کی خبر، پھر غازی عباس علمدار کی شہادت کی خبر، یکے بعد دیگرے یہ شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ان شہداء کے اجسام مبارکہ کو اٹھا کر اپنے خیموں میں لے کر آ رہے ہیں، اور ہمت پھر بھی نہیں ٹوٹی، کمر ہمت ایسی باندھی کہ وہ جواب نہیں دے رہی، استقامت کا ایسا مینار ہے کہ لڑکھڑا نہیں رہے، جرأت اور شجاعت ایسی ہے
کہ اگر امام حسین علیہ السلام وہاں سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آج میں ڈول گیا تو قیامت تک میرے بابا علی حیدر کرار کی جرت اور بہادری پر لوگ باتیں کریں گے. سارے یہ واقعات آنکھوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی لبوں پر جملہ کیا ہے کہ مولا جیسے تو راضی ویسے حسین ابن علی راضی. تو حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے شہداء ہیں جنہیں مولا حسین علیہ السلام نے اٹھا کر خیموں میں لے کر آئے اور پھر خود جام شہادت آپ نے نوش فرمایا. دراصل یہ خدائی فیصلہ تھا کہ ہونا ہی ایسے تھا. اس سارے واقعہ میں امام حسین علیہ السلام آپ نے اللہ پہ ڈوری چھوڑ رکھی تھی کہ یا اللہ تو جانے اور تیرا کام جانے، میری تو جو ڈیوٹی لگی ہے، جو میرے بڑوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں مالک، میں اپنی ڈیوٹی نبھا کے جا رہا ہوں. میں تو حضور کی امت کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ کلمہ حق کہنے سے کبھی باز نہ آنا، اور اگر سامنے کوئی وقت کا یزید آ جائے تو پھر جان جاتی ہے تو چلی جائے، خاندان جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن کلمہ حق بلند کرتے رہنا. اللہ کریم کا ایک فرمان عالی شان ہے جو میں نے خطبہ میں پڑھا. اللہ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ فرماتا ہے ہم ان ظالموں کے لیے کافی ہیں، ان قریب ہم ان ظالموں کو کفایت کریں گے، ہم ان کے لیے کافی ہوں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ کریم چونکہ رب تعالیٰ کو تو سارے واقعے کا پہلے سے پتہ تھا کیا ہونا ہے، کس نے کس کو شہید کرنا ہے، کس نے کس کو مارنا ہے. اللہ تعالیٰ کو سارے واقعے کا پہلے سے علم ہے. اور پھر میدان کربلا میں زمانے نے دیکھا، اور سب سے بڑے گواہ ہمارے پاس کون ہے وہاں پہ؟ حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے پاس سب سے بہترین گواہ حضور کی امت کے پاس خاندان رسول کے یہ چند افراد ہیں جو باقی بچے، جن میں امام زین العابدین اور سب سے بڑی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ. تو یہ گواہان انہوں نے جو باتیں حضور کی امت کو بتائیں آگے، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان ظالموں کا حشر ہوتے ہوئے جو دیکھا وہ حضور کی امت تک پہنچا. حالانکہ واقعہ کربلا کو اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی اس واقعے کے بعد مسکرائے نہیں ہیں. تقریباً 50 سال آپ اس واقعے کے بعد زندہ رہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 50 سال کی بھی روایت ہے، 53 سال کی بھی روایت ہے، 51 سال کی بھی ہے. تو بہرحال جتنے سال بھی آپ زندہ رہے آپ پھر کبھی مسکرائے نہیں. مسکراتے کیسے؟ اپنی آنکھوں سے تو خاندان رسول کے افراد کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر شہید کرنے والے غیر مسلم ہوتے تو شاید امام زین العابدین کو اتنا دکھ نہ ہوتا، اور شاید حضور کی امت آج اتنے کرب میں نہ ہوتی اگر شہید کرنے والے یہود و نصارہ ہوتے. آپ واقعہ کربلا کو فقط سننے کی حد تک نہ دیکھا کریں، اس واقعے کو سوچا کریں کہ ہمارے بڑے کی، ہمارے والد کی، ہمارے بیٹے کی، ہمارے بھائی کی اگر ایسے ہی شہادت ہوئی ہو، اس کا سر لے کر کوئی پھر رہا ہو، تو پھر ہمارے دل پہ کیا گزرے گی، ہم پہ کیا گزرے گی اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو. اور پھر جو نیک پاک دامن بیبیاں تھیں وہ ساتھ ساتھ ہیں، انہیں بھی بغیر کسی کپڑے کے اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا، کجاووں کے بغیر اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا. اپنی طرف سے انہوں نے پوری آل رسول کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے. ان بدبختوں نے انہیں ذلیل اور رسوا کرنا چاہا، ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم ذلیل و رسوا کریں، لیکن رب قدوس نے جو ان کے لیے اہتمام فرمایا وہ دنیا کے اندر بھی عزت پا کر چلے گئے اور جنت میں بھی وہ جنت کے سردار بن گئے. اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی سعادتیں جو ہیں وہ آل رسول کے مقدر میں لکھ دی. اللہ رب الجلال نے ذلیل و رسوا اپنے نبی کی آل کو نہیں ہونے دیا، ان کو اللہ کریم نے عزت عطا فرمائی ہے، اور ذلیل و رسوا ان لوگوں کو کیا کہ جن لوگوں نے آل رسول پر ہاتھ ڈالا. اور پھر شام کے بازار آ گئے،
شام کے بازار میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بزرگ آئے، سفید داڑھی ہے، وہ آ کر کہنے لگے یہ آپ اکیلے آ رہے ہیں، باقی لوگ کدھر چلے گئے؟ تو امام زین العابدین نے بتایا کہ باقی سارے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ کے جد کریم تو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ کے جد کریم تو وہ ہے اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، آپ کے جد کریم تو وہ ہیں کہ وہ اشارہ کرے تو جناب مردہ گو کلمہ پڑتی ہے، آپ کے جد کریم تو وہ ہیں اشارہ کرے درخت زمین کو چیر کر ان کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ اتنے بے بس کیسے ہو گئے؟ آپ کچھ بھی نہ کر سکے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ اکبر کی ایک صدا بلند کی، جو زنجیریں ڈالی ہوئی تھی ساری کی ساری ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ آپ کو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا نا، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ زنجیریں ساری کھل گئی، ٹوٹ گئی۔ وہ کہنے لگا جناب یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں دکھایا ہے کہ ہم کرنے کو سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا ہے۔ آج بھی اللہ کریم نے ہمیں وہ منصب، وہ عزت، وہ شان و شوکت عطا کی ہے۔ آج بھی رب قدوس نے ہمارے ہاتھوں میں اختیارات عطا فرمائے ہیں، ہم کرنے کو سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں چونکہ منشا خدا بندی یہ تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، حضور کی امت کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے یہ مارکا بپا کیا گیا، اس لیے ہم نے وہاں اللہ کے حضور اپنے آپ کو کٹوانے میں فخر محسوس کیا تو وہاں کٹ گئے، ورنہ یہ پانی کی کیا مجال تھی کہ پانی ہمارے قدموں تک نہ آتا، ورنہ یزیدیوں کی کیا مجال تھی کہ یزیدی ہم پہ حملہ آور ہوتے اور ہمیں وہ شہید کر کے چلے جاتے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رضا میں وہاں راضی تھے، اللہ نے جو اختیار ہمیں عطا کیے ہیں وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر یہ قافلہ یزید لعین، قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں یزید لعنتی ہے، کبھی کسی مولوی کے بہکاوے میں آپ نے نہیں آنا۔ کوئی مولوی آپ کو کہنا چاہے کہ نہیں دیکھیں جی اس نے کلمہ تو پڑھا تھا نا، میں نے پچھلے جمعے جو آیت پڑھی تھی اس آیت کے ضمن میں میں نے بتایا تھا کہ حضور کی آل کی محبت حضور کی امت پر واجب ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیے حضور کی جو آل پاک ہے، حضور کا جو خاندان ہے، ان کا مقام کیسے سمجھیں؟ ہم سمجھنے کے لیے کوئی آپ دلیل پیش کرے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کے خاندان کا، حضور کی اہل بیت کا، حضور کی نسل پاک کا مقام سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ان پر ہم درود نہ پڑھیں تو اللہ کی نماز مکمل نہیں ہوتی، اتنا ان کا مقام ہے۔ فرمایا ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بس یہ بات سمجھ لو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہو تو اللہ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ فرمایا جن پر درود پڑھے بغیر رب کی نماز مکمل نہیں ہوتی، ان کی عظمت کا اعتراف اب اللہ رب ذوالجلال تم سے نماز کے اندر بھی کروا رہا ہے کہ جن پر درود نہ پڑھنے سے نماز مکمل نہیں کو آل رسول کہتے ہیں۔ تو شام کے بازار میں یہ قافلہ رواں دواں ہے، بس آپ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ ہماری بیٹیاں تھیں، اور ہر بندہ یہی سمجھے کہ میری بیٹیاں تھیں، ہر بندہ یہ سمجھے کہ میری ماں تھی اونٹ پہ، ہر بندہ یہ سمجھے کہ میری بہنیں تھیں وہاں پہ، اور ہم تو بہن کی گالی بھی برداشت نہیں کرتے، ماں کی گالی ہم برداشت نہیں کرتے، تو وہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بس اس کو آپ آنکھیں بند کر کے یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ پھر واقعہ کربلا کی تکلیف کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ تکلیف کتنی ہے۔ کائنات میں اگر سب سے زیادہ پاکیزہ خون دیکھنا ہے تو وہ رسول اللہ کا خون مبارک ہے۔ ساری دنیا کے نیک لوگ ایک طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اقدس کا ایک مبارک قطرہ ایک طرف اور پوری کائنات کے نیک لوگ ایک طرف ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کا قطرہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اتنی بڑی ہستیوں کو ایسے سرے بازار انہوں نے رسوا کرنے کی کوشش کی، وہ رسوا نہیں ہو رہے تھے۔ وہاں ایک تو حضور کی امت کی بے حسی کو چیک کیا جا رہا تھا کہ یہ کوفے والے، یہ شام والے، یہ عراق والے، یہ کتنے بے حس لوگ ہیں۔ اور پھر تاریخ نے بتایا
کہ وہ بے حس اتنے تھے کہ یار رسول کا لٹا پٹا قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہاں جناب کوئی آ کر ان کو چھڑائے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ کوئی یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ کوئی کلمہ حق کہے۔ ہاں وہاں جرت ہوئی تو شام کی جامع مسجد میں علی کی بیٹی کو ہی پھر جرت ہوئی کہ جب یزید خطبہ دینے کے لیے اٹھا تو سیدہ زینب نے فرمایا رک، خطبہ تو نہیں دے گا، ممبر میرے نانے کا ہے، خطبہ تو کیسے دے گا؟ فرمایا میں خطبہ دوں گی۔ اور سیدہ زینب نے وہاں جو خطبہ دیا تو یزید کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ اب یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے خطبے کے اندر وہ قرآن کی آیات جن میں آل رسول کا ذکر ہے، آپ کے خطبے میں وہ رسول اللہ کے فرامین جن میں آل رسول کی عزت و عظمت اور اپنی امت سے آل رسول کی محبت کا عہد لیا گیا تھا، آپ کے خطبے کے اندر ایسی ایک مٹھاس تھی کہ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واعظانہ انداز جو تھا وہ جھلک رہا تھا، اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور شجاعت جیسی للکار کے ساتھ سیدہ زینب نے وہاں خطبہ دیا تو یزید کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے جلدی جلدی مؤذن سے کہا کہ اذان پڑھا دو، اذان پڑھ دو، جلدی جلدی اذان پڑھنے کو کہہ دیا کہ کہیں مجمع میرے خلاف نہ ہو جائے۔ سیدہ زینب کی باتیں سن کے اذان ہوئی، جیسے ہی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ آئے تو سیدہ زینب پھر بولی، آپ نے فرمایا لعین بتا اذان میں تیرے جد امجد کا نام آیا یا میرے جد امجد کا نام آیا ہے؟ فرمایا تو تو فنا ہو جائے گا، تیرا تو علاج اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، باقی نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے گا، حضور کی آل کا رہے گا۔ تو حضرات ذی وقار وہاں پہ بس ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے کہ کس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کی آل پاک کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، کیسے وہ الفاظ لے کر آئیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا دکھ بس اپنا ہی دکھ ہوتا ہے، کسی کا دکھ نہیں ہوتا۔ بس بندے پہ جب خود پہ بیتے تب اس کو احساس ہوتا ہے تکلیف کیا ہے کانٹا چبھنے کی۔ دوسرے کا تو کانٹا وہ نکال تو دیتا ہے لیکن تکلیف محسوس نہیں کرتا، لیکن جب اپنے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو تب اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یا آل رسول کا دکھ ہم لفظوں میں بیان تو کر سکتے ہیں لیکن محسوس کرنے کے لیے آل رسول سے بہت وفاداری چاہیے۔